گجرات کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر ایک لڑکے کو موبائل چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اس کو دوران تفتیش تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور تشدد کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس والوں کے پاس کتنی دیر رہا؟ تقریباً 24 گھنٹے۔ ایک چوری کا الزام تھا جو غیر مناسب تھا۔ کتنے دن کے بعد؟ 6-7 دن کے بعد۔ نہایت باریک بینی سے یہ انکوائری ہوگی کہ اس کی ڈیتھ کی وجہ یہ ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فصیح الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں کھاریاں کے ایک نواحی گاؤں میں۔ گجرات کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہاں پر ایک لڑکے کو موبائل چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد اس کو دوران تفتیش تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور تشدد کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو رہا کر دیا گیا۔ اس کی رہائی کے کچھ روز کے بعد اس لڑکے کی موت واقع ہو گئی اور وہ حالق حقیقی سے جا ملا۔ مگر اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد یہاں کے جو لوگ ہیں، اس لڑکے کے جو لواحقین ہیں، انہوں نے تشدد کرنے والے پولیس والوں کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہ انہوں نے تشدد کیا اور تشدد کر کے ان کے لڑکے کو مار دیا۔ ان کے لواحقین سے جانتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ میرے ساتھ اس کے چچا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو اتنی سی ہے جی کہ ایک چوری کا الزام تھا ہمارے بچے کے اوپر جو غیر مناسب تھا، وہ صحیح الزام نہیں تھا، لیکن انتظامیہ نے، پولیس نے اس کو صحیح مانا اور وہ بچے کو اٹھا کے لے گئے۔ جانے کے بعد اس کے اوپر تشدد بھی ہوا۔ وہ تشدد کے بعد پھر لائے ہمارے پاس، کچھ لوگ اور اٹھائے، لیکن ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا۔ ہمارے بچے کو لے گئے، وہ تھانہ میں لے گئے۔ ہمارے ساتھ بھی ڈیل ہوتی رہی پیسوں کی، اور ہم نے پیسے بھی دیے۔ پیسے دینے کے باوجود ہمارے بچے کے اوپر تشدد اتنا ہوا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ جو چوری کا موبائل تھا وہ آپ کے بچے کے پاس آیا کیسے؟ ان دوستوں نے دیا کہ یہ ہمیں لاک کھلوا دیں۔ وہ شاپ پر گیا، شاپ پر پہلے ہی وہ تھا کہ یہ چوری کا ہے یا کیا مسئلہ ہوا ہے، یا اس کا نمبر کسی نے دیا ہوا تھا، تو اس نمبر سے وہ پہچانا گیا کہ یہ موبائل ہمارا ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے پولیس والوں کو کال کی، پولیس والے آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اس کے سارا حلف لیا، یہ کہاں کا ہے بچہ، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا کیا نام ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ سب اس نے بتایا۔ لیکن بتانے کے باوجود بھی پولیس نے نہیں چھوڑا اس کو، کیونکہ وہ تو چور نہیں تھا، لیکن پولیس والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے۔ ہمارے بچے کے جسم جو اوپر جو نشان ظاہر ہو رہے ہیں تشدد کے، وہ سب ہمارے پاس ہیں، موجود ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ تھانے میں جب جو بچہ تھا اس کی ڈیتھ تھانے میں ہوئی ہے یا گھر پہ ہوئی ہے؟ نہیں، گھر پہ ہوئی۔ گھر پہ ہوئی ہے۔ آپ چھڑوا کے لے آئے تھے؟ جی، چھڑوا کے لے کے آئے تھے۔ کتنے دن کے بعد ڈیتھ؟ تقریباً 6-7 دن کے بعد۔ 6-7 دن کے بعد ڈیتھ ہوئی۔ آپ نے کوئی میڈیکل رپورٹ بنوائی اس کی؟ اس کو کسی ڈاکٹر سے پہلے چیک کروایا ہے یا جو ہے وہ کسی قسم کا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے؟ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جی، بچہ محسوس بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو انجیکشن انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ اس نے جو بھی میڈیسن دی تھی وہ انجیکشن لگے ہوئے تھے، اس کا جسم بالکل سن تھا، اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے۔ جب 1-2 دن گزرے، پھر بچے نے محسوس کیا کہ مجھے تو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے، ڈاکٹر نے دوائی بھی دی۔ پھر ہم نے دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو ہمارا GHQ کھاریاں، اس کے پاس گئے، وہاں چیک کرایا، انہوں نے بھی دوائی دی، لیکن وہ ہمارے سے دور تھا تھوڑا۔ ہم جو ڈاکٹر پہلے نے دوائی دی تھی ہم وہیں آ گئے، کیونکہ دونوں کا نسخہ ایک ہی تھا۔ ان کی کوئی رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟ ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، پرچیاں ہیں ہمارے پاس، ابھی موجود ہیں؟ موجود ہیں۔ اچھا، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو FIR کروائی، آپ کو کیسے لگا کہ آپ کو FIR کروانی چاہیے، پولیس پہ کروانی چاہیے؟
وہ تو صاف ظاہر تھا نا جی کہ بغیر کسی پرچے سے, بغیر کسی درخواست کے ہمارے بچے کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ تشدد کر رہے ہیں, اس کو منوا رہے ہیں. آخر انسان ہے, بچہ ہے, بالکل 16-17 سال کا بچہ ہے, وہ کتنی کی برداشت کرے گا مار. آپ خود سارا دن اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. بچہ تھا, اس نے ایک مانا, دوسرا مانا, مار کھاتا رہا اور کہتا رہا یہ بھی, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. بہت ہی زیادہ تشدد. گرفتاری کے کتنے دن بعد آپ نے اس کو چھڑوایا؟ صبح گرفتار ہوئے اور دوسرے دن وہ ہمارے پاس آ گیا تھا بچہ. پولیس والوں کے پاس کتنی دیر رہا وہ؟ تقریباً 24 گھنٹے. 24 گھنٹے. اور 24 گھنٹوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تشدد کیا اس کے اوپر؟ بالکل تشدد کیا ہے, وہ ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے نشانات جو ہیں وہ کیمرے میں محفوظ ہیں. جب پولیس والوں پہ آپ نے ایف آئی آر کروائی تو وہ جو ایف آئی آر کروائی وہ کس بیس پہ انہوں نے ایف آئی آر لکھی؟ کوئی میڈیکل رپورٹ آپ نے دکھائی ہے ان کو, یا ڈائریکٹلی آپ نے جا کے ان کو بولا ہے کہ پولیس والوں نے تشدد کیا ہے اور آپ ہماری ایف آئی آر لکھیں؟ پہلے تو انڈائریکٹ بھی ہوئی تھی, ڈائریکٹ بھی ہوئی تھی باتیں, ان کے سارے سامنے ہوئی ہیں. جن ڈاکٹر کے پاس ہم دوائی لینے کے لیے گئے تھے وہ بھی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کی یہ جو نسیں ہیں یہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے, آپ تک پہنچی ہے؟ کوئی انیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ تک پہنچی ہو یا پتہ چلا ہو کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے؟ نہیں, اب ہمارے پاس ابھی تک نہیں کوئی رپورٹ نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی جو میجر صاحب ہیں ان کے ساتھ کوئی اگر ان کی ڈائریکشن ہوئی ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی شیئر نہیں ہوا. پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ نہیں تعاون کر رہے. اگر تعاون ہوتا تو ایس ایچ او جو بھاگا ہوا ہے وہ گرفتار ہو جاتا. وہ بندہ گرفتار ہوا ہے جس نے موبائل چوری والا دیا تھا آپ کے بچے کو, صحافت کو دیا تھا؟ اس سے تو پیسے لے لیے میرے بھائی, اس کو کیسے وہ کریں گے؟ وہ بھاگا ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے پولیس والا. پولیس والے تو ہمارے اوپر بھی تھریٹ کر رہے ہیں نا, ہمیں ہی تھریٹ دے رہے ہیں, ان کے پاس کوئی بن نہیں. مگر انہوں نے بندے جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے فارغ کیے ہوئے ہیں, ان کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, گرفتار تو ویسے کیے ہوئے ہیں جی. یہ جو معطل والا لفظ ہے نا جی, یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو چاہیے کہ اس کو گرفتار کرے, ہتھ کڑی لگے, وہ سلاحوں کے پیچھے جائے, پھر ہمیں پتہ چلے نا کہ یہ گرفتار ہوا ہے. معطل تو ہوا جی. آج میں ایک مثال دے کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دروازہ ہے, دروازے کا کمرے کا دروازہ ہے, یہ کھل گیا ہے, میں نے مجرم کو پیچھے کر دیا. دیکھ رہے ہیں جی آپ, اس کمرے میں کوئی بندہ نہیں ہے. جب میں باہر نکلا ہوں تو وہ ملازم پھر کرسی پر بیٹھ گیا. معطل کا تو یہ لفظ ہے, مطلب ہے. میں تو یہ جو سمجھتا ہوں وہ مطلب ہے, باقی تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آج اس تھانے میں نہیں, وہ کل دوسرے تھانے میں لگ جائے گا, جا کے پھر وہی تشدد کرے گا. جی ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں تھانہ ککرالی میں اور میں بات کرتا ہوں, ہمارے ساتھ ملک نذیر صاحب موجود ہیں جو کہ اس جو سارا کیس ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ملزمان ہیں ان سے کس بات کو جو ہے وہ نکلوا سکے ہیں ابھی تک, اور کیا بات ان تک پہنچی ہے. واقعہ یہ ہوا کہ جو چیز لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے نا, وہ قانونی تقاضا ہے کہ ایف آئی آر جو بھی آئے, جو بھی وہ اپنا ورشن دے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہم درج کریں, ایف آئی آر رجسٹر. تو زیادہ لوگ پھر اس وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایف آئی آر میں یہ چیز آئی تھی. اس وقت ہم نہ رکاوٹ بنتے ہیں, نہ ہمیں بننا چاہیے قانونی طور کہ جو آپ دے رہے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہماری ڈیوٹی ہے کہ ایف آئی آر درج کریں اور اس پہ تفتیش ہوگی, تفتیش میں باتیں کلیئر ہوں گی. تو یہ مقدمہ 20 تاریخ کو درج ہوا ہے. اس میں وہ مدعی جو ہے شرافت, اس نے یہ درج کروایا تھا کہ میرا بیٹا پولیس کسٹڈی میں تھا 5 تاریخ کو. اس لڑکے کو پکڑا کس جرم میں تھا؟ پکڑا ایکچوئل ہم نے نہیں تھا, یہ ادھر ایپ بنی ہوئی ہے موبائل ٹیلی فون والوں کی. یہ موبائل چھیننے کے بعد وہاں پر لے گیا تھا ایک دکان پر کہ اس کا لاک کھول دے, تو جس وجہ سے انہوں نے وہ موبائل قابو کر لیا اور اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا. وہاں پر انہوں نے میڈیا بلا لیا تھا اور وہ یونین والے, حمزہ ان کا چیئرمین ہے موبائل والوں کا, انہوں نے اس سے ساری باتیں تمام حقیقت پوچھی. اس نے بتایا کہ میں نے یہ موبائل مجھے دے کر بھیجا ہے شعیب نامی لڑکے نے, جو بھی اسی گاؤں ملکہ کا رہنے والا, جس پر انہوں نے تھانہ کال کی
जहाँ से इफ्तिखार ASI साहब 5 तारीख को वहाँ पर गए, मुलाजिम उनके साथ थे, वो उसको साथ ले आए, वो सखावत को। थाना उससे पूछा कि ये तुमने मोबाइल कहाँ से लिया, चूँकि जो वो दरख्वास्त दहिंदा था जिसका मोबाइल छीना गया था वो कहता था ये लड़का नहीं है, वो दूसरा बंदा है। तो उसने सखावत ने बतलाया पुलिस वालों को कि वाकई वो दूसरा बंदा है जिसका नाम शोएब है और उसी गांव का रहने वाला है। शोएब को पकड़ लिया आपने? शोएब को पकड़ने के लिए पुलिस गई, लेकिन शोएब मिला नहीं था, पकड़ा नहीं गया, अभी तक नहीं पकड़ा? अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो इसके बारे में वो आए, इसके वारस वो मलक इकबाल आया, नदीम आशिक आया, उन्होंने गारंटी पे बंदा ले लिया कि हमारी बात तभी सच होगी जब शोएब को हम ला कर पेश करते। तो इस बिना पर वो सखावत को लेकर चले गए। सहावत को लेकर चले गए, मोअज़्ज़ीन जो है गारंटी देकर गए, गारंटी देकर गए बने हाँ, कि भाई कि हम 3 दिन बाद ये सखावत को अपना शोएब को पेश कर दें। ठीक है। तो वो 3 दिन के बाद फिर आए हैं दोबारा? नहीं आए। और आपने दोबारा फिर पुलिस उनको तलब करती रही, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं आया। अच्छा, वो भी नहीं आया। उसके लिए फिर आपने कोई रेड शेड वहाँ पे? नहीं, रेड नहीं किए, वो जो मुअज़्ज़ीन को के ज़रिए तलब करते रहे ना कि आपने बंदा लिया था, वो ओरिजिनल बंदा भी दें और वो ताकि तहकीक हो कि इसने मोबाइल कैसे छीना था और ये सखावत के पास कैसे आया। पुलिस वालों ने जब इसको 2 दिन रखा तो इसके ऊपर कोई तशद्दुद किया, कोई मारा? क्योंकि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके लवाहिकीन वो कहते हैं कि पुलिस ने मारा और तशद्दुद किया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये हर पहलू से नहायत बारीक बीनी से ये इंक्वायरी होगी कि तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, लेकिन अभी PF से भिजवाई हैं उन मवाद, उसका जो रिपोर्ट आएगी उस बुना पे जो बोर्ड बनाया डॉक्टर साहबान का वो ओपिनियन देंगे कि इसकी डेथ की वजह ये है, तशद्दुद है या कोई बीमारी है या क्या है। जब आपने सहावत को छोड़ दिया है तो छोड़ने के कितने दिन के बाद जो है वो FIR दर्ज हुई है उसकी? ये 14 दिन बाद दर्ज हुई है। 14 दिन के बाद वो आपके पास आए हैं, उन्होंने कहा है कि उसकी डेथ हो गई है और तशद्दुद की वजह से डेथ? हाँ, ये FIR में लिखा हुआ है जी। वो गए हैं जनाब DSP साहब खारियों के पास, ठीक है, कि हमारा ये लड़का ऐसे पकड़ा गया जो FIR में कहानी उन्होंने बयान की है। तो हम उसको ले आए, हम लाए थे नाज़म और नदीम आशिक के ज़रिए। तो कल हमारे DSP साहब भी तशरीफ़ लाए थे, इकबाल नाज़म और नदीम दोनों आए हैं, जिन्होंने हमें अपने बयान दिए हैं कि वो हम लड़का टाइम पे ले गए थे, बिल्कुल तंदुरुस्त था। ये उनके बयानों की कापी है। कितने बंदों के ऊपर FIR करवाई उन्होंने? FIR 4-5 बंदे नामजद हैं, तफ्तीश में आ जा रहे हैं, तफ्तीश हो रही है। अगर वो गिल्टी हुई तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी तक गिरफ्तारी नहीं है उनकी, ठीक है, कि बात की तस्दीक ज़रूरी है। मामला काफ़ी 20 दिन पर मुहित है कि 5 तारीख को 6 तारीख को बंदा ले जाते हैं मुअज़्ज़ीन, तो फिर 15 दिन बाद पुलिस की तो उधर अप्रोच नहीं है ना। अच्छा, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, आ गई है। उसके अंदर क्या आया? उसमें काज ऑफ डेथ नहीं आई है जी, उसमें उन्होंने निशानात बरूज लिखे हैं डॉक्टर साहबान। कितने निशानात? कहाँ? 8 हैं, कुछ हाथों पे हैं, कुछ ये उसकी पिछली जानब हैं पुश्त पे और नीचे टांगों पे। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब हमारे जो इधर हैं कोटला, उनके पास मैं गया हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर, उन्होंने बताया कि ये बरूज अगर जो है ना ये लिखे हुए, ये तो 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो ये 15 दिन वाली बात हमें समझ नहीं आती। अब हमें इंतज़ार है पोस्टमार्टम अपना काज ऑफ डेथ का। कब तक आ जाएगी काज ऑफ डेथ? कोई 2 हफ्ते लगेंगे जी, वो लेबॉर्ट्री से आएगी, फिर बोर्ड के पास आएगी, डॉक्टरों के पास, तो फिर वो लिख कर देंगे। सही है। तो ये जो उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ आप सही तरह से तामुन कर रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा अच्छा है, हमारी ड्यूटी है, हमारे इनसे कोई बेजा हमदर्दी नहीं है। अगर ये बात साबित होती है तो हम इनको फांसी के फंदे तक ले जाएंगे।